کالی عورت: رمیسا بس 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ بلال نے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ جی ابھی تیار ہوتی ہوں۔ لباس تبدیل کر کے بال بنا کے جیسے ہی اس کا ہاتھ میک اپ باکس کی طرف بڑھا، بلال کی آواز آئی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ لگا کر تم آسمان سے اتری حور لگو گی؟ تم کچھ بھی کر لو رمیسا بیگم، تم خوبصورت نہیں لگ سکتی کیونکہ تم ایک کالی عورت ہو۔ کالی عورت جتنا مرضی بھی سنگار کر لے ہمیشہ بدصورت ہی رہتی ہے۔ لفظ سے یا آنکھ رمیسا کو جلا گئے۔ اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے چہرے کی سیاہی اور گہری ہو گئی تھی۔ میک اپ باکس پر رکھے ہاتھ سے اس نے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ بجھے ہوئے دل سے وہ اٹھ گئی۔ بلال کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کے سسرال میں سب ہی خوبصورت تھے۔ دودھ ملائی سے بنی ہوئی صورتیں دیکھتے رہو تو دل ہی نہیں بھرتا تھا، مگر وہی دودھ ملائی والی صورتیں لب منہ کھولتی تو منہ سے پھولوں کی بجائے کانٹے نکلتے تھے۔ وہ خوبصورت نہیں تھی تو بدصورت بھی نہیں تھی۔ قبول صورت رمیسا دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، سگڑ، تعلیم یافتہ متوسط گھرانے کی بیٹی۔ اس کا رشتہ اس کے سسر نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ یہ بات اسے شادی کے بعد پتہ چلی، جس کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ شادی سے پہلے اسے اپنے سانولے پن کا احساس ہی نہیں تھا، کسی نے دلایا ہی نہیں تھا، لیکن اب تو ہر بات اس کے رنگ سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتی تھی۔ بھابھی میری فرینڈس آئی ہوئی ہیں، 6 کپ چائے بنا دیں۔ وہ بلال کے کپڑے استری کر رہی تھی جب ہی صبا نے دروازے سے جھانکا۔ اچھا ٹھیک ہے دے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں آپ مت آنا، میں 10 منٹ بعد خود ہی آ جاؤں گی لینے۔ استری کا پلگ نکالتے ہوئے وہ حیران ہوئی، مگر کیوں؟ میں کیوں نہیں آؤں؟ وہ میری فرینڈز کیا سوچیں گی، میری بھابھی کالی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً پلٹ گئی اور رمیسا جہاں کی تھی بیٹھی رہ گئی۔ اگر یہ گرم استری میرا ہاتھ جلا دیتی تو یقیناً اس کی تکلیف کم ہوتی۔ اس بات سے رمیسا نے سوچا، بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لے۔ بات بات پر بلال یہ جملہ اچھالتا رہتا۔ اب وہ ہر بات کرنے سے پہلے یہ جملہ سوچتی اور بات منہ میں ہی رہ جاتی۔ ایک جرم تھا جو اس نے نہیں کیا تھا، سزا تھی کہ ملے ہی جا رہی تھی۔ اس گھر میں جب سے بیاہ کے آئی تھی ایک ہی بات تھی جو سننے کو ملی۔ اس کا سارا سلیقہ، سارا کرینہ اس کے کالے پن نے ڈس لیا تھا۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے رمیسا، اس کی ٹیچرز اکثر کہتی تھی۔ تم تو ہر فن مولا ہو، بہت خوش قسمت گھرانہ ہوگا جہاں تم جاؤ گی۔ تم جہاں جاؤ گی نا، دیکھنا کیسے 2 دن میں سب تمہارے اسیر ہو جائیں گے۔ یہ جملہ اس نے بہت بار سنے تھے۔ تمہیں دوسروں کو خوش رکھنے کا طریقہ آتا ہے۔ یہ زینب تھی جو ہمیشہ کہتی تھی، ہاں زینب، مگر مجھے چہرہ بدلنے کا فن نہیں آتا۔ یہاں کسی کو میرے دل، میرے سلیقے سے مطلب نہیں ہے۔ کسی کی خدمت نہ کرتی، بس گورے رنگ کی ہوتی تو میں قابل قبول ہوتی۔ آج دن میں اچانک سے بلال کے دوست کی فیملی آ گئی تھی۔ اچانک آنے کے باوجود اس نے اتنا اچھا اور بہترین انتظام کیا، ہر چیز بہترین اور وقت پر ہو گئی تھی۔ رات گئی کچن سمیٹتے ہوئے، کمرے میں جاتے ہوئے، کم از کم آج بلال اس کے سلیقے سے خوش ہوا ہوگا۔ آج سب بہترین ہو گیا نا؟ اس نے بلال کو دیکھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، وہ بتا کے آتے تو تم امی کی طرف چلی جاتی۔ صرف کھانا پکانا تو سب کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ہوٹل سے بھی منگوا سکتے تھے۔ تمہاری معمولی صورت پر مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑی اور تم کہتی ہو سب بہترین ہو گیا۔ تم آئینہ دیکھ لیا کرو، کبھی میرا دل نہیں چاہتا میں تمہاری صورت دیکھوں۔ پتہ نہیں گھر والے کیسے برداشت کرتے ہیں تمہیں۔ اور رمیسا اس کا دلکش چہرہ دیکھتی رہی۔ شادی سے پہلے یہی دلکش صورت اسے ہر بات سے اچھی لگی تھی۔ کاش بلال کا دل بھی دلکش ہوتا۔ السلام علیکم مامی جان۔ ناشتے کے لیے پراٹھے بناتے ہوئے وہ پوری گم گئی تھی۔ یہ مناہل تھی جو رات ہی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے پرجوش سلام کا بھی چاہنے کے باوجود وہ ویسا جواب نہیں دے سکی۔ مناہل بلا شبہ اس کے سسرال میں سب سے خوبصورت تھی۔
رمیسا کو دل ہی دل میں ڈر لگا کہ ایک اور امتحان شاید۔ آپ کو پتا ہے مامی، آپ کے بنائے ہوئے پراٹھوں کی اتنی مزیدار خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہے، اس لیے میری آنکھ کھل گئی۔ رمیسا نے چونک کر دیکھا، وہ مسکرا دی۔ چلیں جلدی سے یہ بنا لیں، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں، میں تب تک چائے چھان لیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی۔ میں کر لیتی ہوں۔ اسے شرمندگی ہوئی، وہ پہلی بار گھر آئی تھی، اس کے ہوتے ہوئے شادی پر بھی نہیں آ سکی تھی، اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ اف مامی، مجھے اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا، میں خوب تنگ کروں گی آپ کو۔ دسترخوان پر برتن رکھتے ہوئے پرجوش سی مناہل۔ رمیسا کو یقین ہی نہیں آیا، اب تو وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ باقی لوگوں کی طرح اس نے کوئی طنز یا ناپسندیدگی کیوں نہیں جتائی تھی، اور پھر باقی وقت میں بھی وہ اتنا پیار اور محبت سے بولتی رہی۔ کئی دنوں بعد آج رمیسا کا من ہلکا پھلکا تھا، کئی دنوں بعد آج اس نے دل سے سنگار کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ باقی لوگوں کی طرح تو حسین نہیں دکھ سکتی، مگر پھر بھی سنگار تو اس کا حق تھا۔ وہ کیوں دوسروں کے طنز سن کر خود پر پہرے لگائے۔ نانو امی، میں تو جب صبح باہر نکلی کمرے سے مجھے لگا کہ غلطی سے میں کہیں اور آ گئی ہوں۔ دوبارہ آنکھیں مولی، چٹکلی لی، پھر یقین آیا یہ وہی گھر ہے جو گھر کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگتا تھا۔ اور پھر اتنی صبح ناشتے کی خوشبو، اور وہ بھی اتنے مزے کی۔ اللہ اللہ، آپ تو بس ساری عمر شکرانے کے نفل ادا کیجئے جو اتنی اچھی بہو مل گئی آپ کو۔ آپ کو تو مامی نے تخت پر بٹھا دیا۔ کیوں ماموں، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے بلال کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ امی اور بلال انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، مگر پہلی بار بلال نے بھی یہ سوچا مناہل ٹھیک کہہ رہی ہے، رمیسا ہے تو بہت سگڑ، ورنہ اس کے آنے سے پہلے تو گھر کی حالت بہت بری تھی۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ 4 بجے ملتا تھا، وہ بھی بدمزہ۔ امی بیچاری حال بے حال گھر سنبھالتی، بہنیں تو مجال ہے کہ چائے کا ایک کپ بھی بنا لیں۔ اور اس دن پہلی بار بلال نے رمیسا سے بہت باتیں کی۔ رات سونے سے پہلے رمیسا نے دل ہی دل میں مناہل کا شکریہ ادا کیا۔ مامی، آپ تھکی ہوئی تو نہیں؟ ایک کام تھا۔ وہ استری کرنے ہی لگی تھی جب مناہل نے جھانکا۔ نہیں نہیں، بولو، میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، کلاس میٹ، میں نے میٹرک دیر سے ہی کیا تھا نا، ساتھ میں وضاحت بھی دی۔ آپ ذرا چائے بنا دیں۔ ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، 10 منٹ بعد آ کر لے جانا۔ لے جاؤں؟ آپ نہیں ملیں گے گھر آئی مہمانوں سے؟ مناہل کے چہرے پر حیرت پھیلی۔ میں؟ رمیسا کے الفاظ اٹک گئے۔ میں آ گئی تو تمہاری فرینڈز کیا سوچیں گی؟ رمیسا کی مامی اتنی کالی ہے؟ رمیسا نے آہستگی سے کہا۔ مامی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صورت تو اللہ نے بنائی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، کم از کم میرے خیال میں تو نہیں۔ میرے ترازو میں تو دل کی قیمت لگتی ہے۔ خوبصورتی انمول ہوتی ہے، صورت جیسی ہلکی چیز کی نہیں۔ آپ کا دل بہت پیارا ہے، اس لیے آپ سب سے حسین ہیں، ماموں سے بھی زیادہ۔ رمیسا نے چہرہ اٹھایا۔ بلال پتہ نہیں آفس سے آ گیا تھا۔ رمیسا، مناہل سچ کہتی ہے، صورت خوبصورت نہیں ہوتی، یہ سیرت ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورت بناتی ہے، ورنہ مناہل کو تم نہیں میں خوبصورت لگتا، مگر وہ کہہ گئی اسے تم حسین لگی ہو۔ کیا تم میری باتوں کو بھلا سکتی ہو؟ رمیسا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا سکتی تھی تو مسکرا دو پھر۔ بلال نے کان کھجاتے ہوئے معصومیت دکھائی۔ مناہل جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دھوپ میں بارش کی مانند ہوتے ہیں، رمیسا نے سوچا اور مسکرا دی۔